السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے تحریک پاکستان پر 5 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم نے پاکستان بننے تک کی تاریخ کو کور کیا تھا۔ اب ہم ایک پروگرام 5 یا 6 یا دیکھیں گے کہاں تک بات جاتی ہے۔ آج کا پاکستان جس حالت میں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے سالوں میں ہوا کیا تھا، کیونکہ جب کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کے اگر وہ ٹیڑھی ہے تو یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد میں کیا تھا۔ تو پاکستان کے جو بنیادی پہلے 10 سال تھے، جب اس کا آئین بننا تھا، جب اس کی اکانومی بننی تھی، جب اس کی ملٹری کے اور سویلین فیصلے ڈیسائیڈ ہونے تھے، ان سالوں میں کیا ہو رہا تھا، اس پہ ہم بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں حسب معمول عمران علی شریک گفتگو رہیں گے۔ ناظرین، عمران علی جو ہیں ڈپٹی کونسل جنرل ہیں ٹورنٹو پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب بھی یہ میرے پروگرام میں خاص کر کے پاکستان کی ہسٹری پہ ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جو ہے ایز اے ٹیچر ہم ان کو بلاتے ہیں، ایز این انٹلیکچوئل اسکالر جن کی پاکستان کی ہسٹری پہ گرپ ہے، جو کہ مطالعہ پاکستان یا پاکستان کے نصاب سے ہٹ کے دوسری جو خاص کر کے جو نیوٹرل اور ان بائسڈ رائٹرز نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر ان کی ریسرچ جو ہے وہ بیس کرتی ہے، اس لیے ان کا پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں اوپینین جو ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ فل برائٹ 3 سال تک اسکالر رہے ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں۔ عمران علی، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت خوشی جی، بہت خوشی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے پاکستان بنوا دیا تھا 5 قسطوں میں، اب آگے جو ہے پاکستان بننے کے بعد اگر میں براڈ کینوس میں ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہم نے جیسے آئین پہ بات کریں گے کہ کیوں نہیں بنا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات، قائد اعظم کی وفات کے نقصانات تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہوا، لیکن قائد اعظم کی اپنی شخصیت کے بارے میں سے میں آپ سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو اعتراض اٹھتا ہے وہ جب میں دیکھتی ہوں لیاقت علی خان یا شہید سہروردی کی پرسنالٹیز کو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ شہید سہروردی کو اپنا پرائم منسٹر بنا دیتے بجائے اس کے کہ مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکریٹری کو پرائم منسٹر پاکستان کا، اور وہ خود پریزیڈنٹ تھے اور خود گورنر جنرل بن گئے، اس کی بجائے وہ کوئی ڈیموکریٹک فیصلہ کرتے تو وہ کیا بہتر نہ ہوتا پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے؟ روبینہ، شکریہ۔ قائد اعظم کی جب ہم پہلے تو بات یہ قائد اعظم ہیومن تھے جی، قائد اعظم ایک پروفٹ نہیں تھے۔ قائد اعظم کی شخصیت میں یا قائد اعظم کے فیصلوں کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ یہ ہائنڈ سائٹ میں کہہ رہی ہیں کہ سیاسی بصارت کے لحاظ سے، بنگال میں ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے، اور ایک ٹرو پولیٹیکل پرسنالٹی کے لحاظ سے حسین شہید سہروردی، جیسے یہ لازمی نہ ہوتا کہ مسلم لیگ سے کی پارٹی سے ہی کسی کو لیتے، کیونکہ 56% تو بنگالی پاکستان کا حصہ تھے، تو ان کی ریپرزنٹیشن ضروری نہیں تھی قائد اعظم؟ جی، ان کی ضروری تھی، لیکن یاد رکھیے کہ بنگال سے بھی مسلم لیگ جیتی ہوئی تھی، اور اوور آل آپ کی جو آئین ساز اسمبلی بنی تھی اس میں 69 یا 75 سیٹس تھیں، اس کے اندر 2-3 کے علاوہ جو کانگریس پارٹی کی سیٹس تھیں تمام مسلم لیگ کی سیٹس تھیں۔ تو کیبنٹ گورنمنٹ کے پرنسپل کے حساب سے میجورٹی پارٹی کا وزیر اعظم بننا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کے پوائنٹ کو کنسیڈ کرتا ہوں، اگر قائد اعظم کو ہائنڈ سائٹ میں یہ پتا ہوتا کہ حسین شہید سہروردی کی شخصیت پاکستان بننے کے بعد کس طرح نکھرے گی، یا حسین شہید سہروردی پاکستان میں ہوتے، وہ اس وقت کیلکٹا میں تھے، 48 تک کیلکٹا میں رہے، ایک بہت نوبل کاز کے لیے گاندھی جی کے ساتھ مل کے ہندو مسلم رائٹس کو پریونٹ کیا، اور آئی ایم شیور اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، ان کو بلوایا جا سکتا تھا، لیکن کیبنٹ گورنمنٹ کے پرنسپل کے حساب سے ٹرسٹڈ لیفٹیننٹ کے لحاظ سے جس نے 10 سال ان کے ساتھ کام کیا، آئی تھنک ہی چوز لائلٹی۔ صحیح۔ اور دوسرا ایک جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے قائد اعظم کے حوالے سے کہ کراچی کو کیپٹل بنانا ڈھاکہ کی بجائے، یا کوئی اور بھی چوائس ہو سکتی تھی، اور اردو کو اتنا زور دے کے کرنا، اردو اور بنگالی بھی کہا جا سکتا تھا، یہ 2 فیصلوں نے بھی آگے چل کے آپ کا خیال ہے کہ کچھ اچھا رول نہیں پلے کیا؟ قائد اعظم ستمبر 1948 تک کا جو فیز ہے وہ پاکستان کے سروائیول کا فیز ہے۔ ہم نے پچھلے سیریز آف پروگرامز میں ڈسکس کیا کہ قائد اعظم کو جب آپ دیکھیں تو آپ سروائیول آف پاکستان، اے سک چائلڈ از ٹرائنگ ٹو بریتھ، اس کا ہے، اس میں انہوں نے وہ سیفسٹ اور ایزیسٹ پاسبل ڈیسیجنس کیے۔ کراچی واز مور ڈیولپڈ دین ڈھاکہ، although not developed at all as compared to Delhi, but انہوں نے اس کا فیصلہ کیا۔ اور یاد رکھیے کہ پاکستان
1940 سے لے کے اب تک کسی کے ذہن میں بنگال کی علیحدگی یا بنگال میں آٹونومی کی بات بھی نہیں تھی. یاد رکھیے آل انڈیا مسلم لیگ ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی, 1906 میں ڈھاکہ میں بنی تھی. تو وہ اے فضل الحق جو بعد میں بنگال کی آٹونومی کے لیے لڑے, وہ موور تھے پاکستان ریزولوشن کے. سو بنگال واز آلریڈی ان دا فرے. ایز یو سے بنگال تو تھا, بنگال ہی تو تھا جس نے پاکستان بنایا. تو اس اینگل سے ابھی یہ سوچ شروع نہیں ہوئی تھی. اور اردو کو قومی زبان بنانا ایکچولی اس کا فرم فیصلہ بعد میں ہوا تھا. قائد اعظم نے اعلان کیا تھا, ایک دفعہ ڈھاکہ گئے تھے, سخت احتجاج نہیں ہوا تھا, سخت پرابلم پڑی تھی لوگوں کے ذہن میں, لیکن قائد اعظم کی اتنی ٹاورنگ شخصیت تھی کہ وہ ان کی بات کا کسی نے برا نہیں مانا. اور یہی بات جب خواجہ ناظم الدین نے 2 سال بعد کی تو رائٹس ہو گئے. اور بنگال میں جو شہید مینار ہے وہ ان لینگویج رائٹس کے اوپر جو 1952 میں ہوئے تھے. یعنی کہ ایک نان بنگالی کا اتنا اسٹیچر تھا کہ جب اس نے کہا اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان, بنگالی چپ رہے. اور بنگالی نے جب بنگالی نے جا کے کہا کہ اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان, ناظم الدین ایک انتہائی اچھے شخص تھے لیکن بریو ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتے تھے. تو ان کا اسٹیچر وہ نہیں تھا, تو اس پہ ہو گئے. اینڈ آئی کنسیڈ آپ کا پوائنٹ, جناح کی بھی جو کنٹریبیوشن تھی یہ جناح کی غلطیوں میں سے غلطی تھی. مطلب we should be honest about it. When 56% of the people speak a language which is fundamentally different from Urdu, which is Persian based, اور وہ 6% کی تھی صرف. جی 6% کی تھی. تو آپ کو کم از کم یہ چاہیے تھا, you should have had maybe English as the national language, international language, the official language, and 2 national languages. So it was politics, and in hindsight this decision was wrong. صحیح. قائد اعظم کی وفات کے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا نقصانات ہوئے؟ لوگ بڑا مشہور ہے یہ, اسپیشلی جب لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ this graveyard is full of people who thought they were indispensable. اور ہمیں تاریخ میں ہم بار بار یہ جملہ سنتے ہیں کوئی انڈسپینسبل نہیں ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی یہ تاریخ سے ہٹ کے قائد اعظم واز پاکستان, ایک انسان جو لے کے لڑا. اور اس وقت دوسری بات امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے, یا کاش قدرت ہم پہ مہربان ہوتی, کہ وہ پاکستان کے آئین کا راستہ, اس کا تعین زیادہ کلیئرلی کرتے جتنا وہ کر پائے. وہ شاید ہم بعد میں اس بات پہ جائیں کہ انہوں نے کیا کہا, لیکن اگر وہ اس کے خد و خال پہ توجہ دیتے, لیکن وہ خد و خال پہ کیسے توجہ دیتے, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بچہ انکوبیٹر میں سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. ان کی وفات کے بعد پھر کہا جاتا ہے ان کی زندگی کے اندر جو لیاقت علی خان صاحب کو ان کے ساتھ کچھ ہوتی تھیں, پرابلمز ہوتی تھیں, کچھ اختلافات ہوتے تھے جو وہ کھل کے کہتے نہیں تھے, لیکن منسٹریز کا ڈیسیژنز, کچھ میرا خیال ہے فرنٹیئر کی ڈیزالو بھی انہوں نے کی, یہ سب قائد اعظم خود کرتے تھے. تو ان کی وفات کے بعد لیاقت علی خان جو ہیں یہ خود وزیر اعظم بن کے, تو انہوں نے گورنر جنرل ناظم الدین کو بنایا, تو وہ انہوں نے سیریمونیل اس کو گورنر جنرل کو کر دیا. اس کے بعد آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ لیاقت علی خان بھی ایک فاشسٹ جو ہیں وہ بن گئے؟ دیکھیے میں فاسسٹ وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, پہلے قائد اعظم کی بات کر لیتے ہیں. قائد اعظم نے پاکستان کی سروائیول کی جنگ لڑنی تھی, اس لیے انہوں نے وائس ریگل سسٹم جو چل رہا تھا, یعنی کہ دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 انگریز کا بنایا ہوا ایکٹ تھا. صحیح. اس کا جو ڈیولیوشن آف پاور تھی وہ پروونسز میں تو ہو چکی تھی, سینٹر میں رسپانسبل گورنمنٹ انڈیا نے کبھی نہیں انجوائے کی سوائے انٹرم گورنمنٹ میں, جس میں آپ نے بڑے اچھا سوال پوچھا, جس میں لیاقت علی خان فائنانس منسٹر تھے, تو کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. پاکستان بنا, قائد اعظم نے جوائنٹ گورنر جنرل شپ, جس کے اوپر تاریخ میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ مان جاتے تو شاید ماؤنٹ بیٹن کا ایگو فیڈ ہو جاتا, لیکن ان کا خیال تھا کہ ماؤنٹ بیٹن پاکستان کو irreparable لاس کرے گا. انہوں نے اپنے آپ کو گورنر جنرل بنایا, وزیر اعظم نہیں بنایا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ آل ان آل افیکٹو ایمرجنسی پاورز والے آدمی ہوں. برٹش سول سرونٹس 3 جگہ گورنر لگائے. برٹش سول سرونٹس ڈومینیٹڈ ایوری تھنگ. جنرل اوکل نے, جنرل گریسی اینڈ جنرل میسروی رین دا آرمڈ فورسز آف پاکستان. He wanted Pakistan to survive. And a strong faith in British officers, civil and military. اگلے سیگمنٹ میں پھر لیاقت علی خان کا رول جو شروع ہوا اس پہ بات کریں گے. ناظرین عمران علی سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, ابھی چلتے ہیں بریک.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد کیا حالات بنے. جی عمران, ہم لیاقت علی خان کی بات کر رہے تھے. جب انہوں نے پرائم منسٹر وہ بنے تو ان کی جو بھی تھی پرائم منسٹرشپ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پرسنالٹیز کے قائد اعظم تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کچھ بیسک پولیٹیکل کنفیگریشن میں پاکستان کی کچھ چیزیں ڈیولپ ہو گئی تھیں جس سے شخصیات ریلیونٹ ہو گئی تھیں. لیاقت علی خان ریلیونٹ ہے. لیاقت علی خان کے دور میں آپ کا انڈسٹریل سائڈ پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان بنی ہے. آپ کا پہلا 5 ایئر پلان بنا, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک بنا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک بنا. سو ویئر ایز ہم کئی دفعہ چیزیں بھول جاتے ہیں. سم گراؤنڈ ورک فار انسٹیٹیوشنز واز بینگ لیڈ. صحیح. اینڈ جس پوائنٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی, اٹ ڈیزالو دا پنجاب کیبنٹ گورنمنٹ, ممدوٹ ہاں جی, اور وہ سندھ میں پرابلم شروع ہو گئی تھی, میوزیکل چیئر شروع ہو گئی تھی. بعد میں جب یہ شروع کا ہمارا 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا تو ایک ریزن یہ دیا گیا تھا کہ میوزیکل چیئر شروع ہو گئی تھی. آج ایک وزیر اعظم ہے, کل دوسرا ہے, جو رات کو مسلم لیگیس ہوتے تھے صبح ریپبلکن بن کے اٹھتے تھے. سو دیر واز دس میسو پولیٹیکل. لیکن وہ تو عمران بعد میں نہیں شروع ہوا تھا, اسکندر مرزا کے زمانے میں جب انہوں نے ریپبلکن. وہ بات صحیح, لیکن پروونشل لیول پہ سندھ میں پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا. اچھا, سندھ میں شروع ہو گیا تھا. اور پنجاب میں there was dirt. There were 2 groups in the Muslim League. ایک ممدوت وغیرہ کا تھا, ایک شاید دولتانہ صاحب کا تھا. ان کی لڑائی تھی, وہ ان کے گیمز کھیلتے رہتے تھے. And there were some other things that had taken place. The anti-Ahmadiyya Tehreek had started. تو لیاقت علی خان کی پریمیئرشپ کو میں بہت برے انداز میں نہیں دیکھتا. I think he was doing okay. There was another incident which you might refer to or not, that they got an invitation from Russia to go there. And then instead he went to the US. اس کے بارے میں بھی تاریخ بڑی ڈسٹارٹ ہوئی ہے. روس والے نومبر میں لوگ نکال دیتے ہیں, روس نومبر میں نہیں بلانا چاہتا تھا. لیکن یہ بات درست ہے, تاریخ کے ڈیپ مطالعے کے بعد, اور جو ٹیلی گرامز ریلیز ہوئی ہیں اس سے یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری ایلیٹ جو تھی, جو میٹر کرتے تھے, وہ اور قائد اعظم ہمسیلف, دے وانٹڈ بیٹر ریلیشنز ود دا US. صحیح. قائد اعظم آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے ہی امریکن پیپل سے خطاب کیا کرتے تھے, اور پارٹیشن کے بعد بھی. صحیح. تو یہ ہمیں ماننی پڑے گی کہ دیئر انکلینیشن واز ٹورڈز دا ویسٹ. بعد میں اس کی کرٹیسزم ہو جائے گی کہ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. صحیح. یہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے اچھا کیا کہ جو انٹرنیشنل روبینہ جی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے, میں ہر پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہو رہی, بیرونی ہینڈ نہیں ہے, لیکن ریسنٹ ریسرچ یہ ضرور پروف کرتی ہے کہ دا امریکنز اینڈ دا برٹش, یہ دونوں ڈیپلی انوالوڈ تھے پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس میں بھی اور پاکستان کی ایکسٹرنل پالیٹکس میں بھی. صحیح. اور یہ عائشہ جلال کی کتاب ہے دا اسٹیٹ آف مارشل رول کے, جس میں وہ ڈسکس کرتی ہیں. کتاب اس حد تک پینس ٹیکنگ, اگر وہ سن رہی ہیں تو معاف کر دیں, اس کی ایزی ریڈنگ نہیں ہے, کہ وہ ٹیلی گرام بائی ٹیلی گرام, لیٹر بائی لیٹر جا رہی ہیں. تو دا امریکن ایمبیسڈر واز فلی پلگڈ انٹو پاکستان. صحیح. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی جب پاکستان بنا تو اس کے جو بھی ارد گرد کے افغانستان, سری لنکا, میرا خیال ہے ہاسٹائل نہیں تھا لیکن ان فرینڈلی تھے یہ لوگ, اور پوری جو تھی برما بھی میرا خیال ہے, چین بھی, رشیا بھی, سب یہ لوگ خلاف ہی تھے پاکستان کی. اصل میں پاکستان جن پرنسپلز کے اوپر بنا جی دنیا اس سے روشناس نہیں تھی. ایک امریکن اسکالر کہتا ہے کہ میں میپ ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان کا, تو ہر دفعہ غلطی ہو جاتا ہے, مجھ سے بنتا ہی نہیں ہے میپ کیسے بنایا, لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. صحیح. اور اس وقت یہ وہ والا دور ہے پاکستان کی بگننگ کا جب انڈیا اور چائنا بہت قریبی دوست تھے, ہندی چینی بھائی بھائی, کیونکہ نہرو کو چائنا کی کمیونزم اور رشیا بھی شاید وہ یہ تھا. اور یہ بھی مانیے کہ قائد اعظم کی تربیت, تعلیم اور قائد اعظم کی انکلینیشن یہ تھی کہ برٹشرز آر گڈ سول سرونٹس, دے آر پروفیشنل اینڈ دے ول بی نیوٹرل and they will report to me. We can criticize this, but also remember that there were hardly any Pakistani civil servants
who could have taken over. Middle level पे थे, गुलाम मोहम्मद थे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के, चौधरी मोहम्मद अली थे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के, दोनों ने बड़े रोल्स प्ले किए बाद में, लेकिन आपके पास फेडरल सेक्रेटरी लेवल के लोग नहीं थे। और इमरान, जो अभी मैंने बात की, नेबर्स में कोई भी पाकिस्तान को हंसी खुशी कबूल नहीं कर रहा था, बल्कि हॉस्टाइल उनका एटीट्यूड था। तो ये क्या, जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान के डिफेंस बजट को और हम कहते हैं कि इसको सिक्योरिटी स्टेट से हटा के तो हम इसको वेलफेयर स्टेट बना दें, लेकिन ये चीज़ हम कैसे अवॉइड कर सकते थे? इसके लिए तो हमें बनना ही बनना था, अपने आप को तो बचाना ही बचाना था। आपने बहुत प्रोफाउंड सवाल पूछा है। जब हम मैं खुद आपने मेरा एक थ्योरी है कि पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी स्टेट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि 1950s के अंदर इंडिया का जो एंटी पाकिस्तान बिहेवियर था इन द बिगिनिंग, आपका मुल्क आज़ाद होता है, अक्टूबर 1947 में कश्मीर वॉर शुरू हो जाती है। सही। आपका पानी जिस दिन इंडस बाउंड्री कमीशन ख़त्म होता है, आपका पानी बंद हो जाता है, जो रेडक्लिफ ने फिरोजपुर और ज़ीरा तहसीलें दोपहर को धोखा करके दी थी। एंड प्लीज डोंट माइंड माई यूजिंग दीज वर्ड्स, दीज आर नॉट हिस्टोरिकली प्रूवन। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको अपना सब कुछ वेस्टर्न बास्केट में रख देना चाहिए था कि नहीं? सही। शुड यू हैव फॉलोड मोर बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी? लेकिन 50 की दिहाई में, जिस दिहाई का हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। पाकिस्तान को अपने आप को सिक्योर करने के लिए वहां जाना पड़ना था, या पाकिस्तान वाटर्स के ऊपर या पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपना प्रिंसिपल स्टैंड छोड़ देता, जो कि कोई स्टेट नहीं कर सकती थी। इंडिया अगर लार्ज हार्टेडनेस दिखाता 50s में, तो हम दोनों मुल्क अमेरिका और कनाडा की तरह रह सकते थे। लेकिन ये एक नेसेंट स्टेट थी, जिसको पिछले प्रोग्राम में हमने बताया कि वो गॉड फेरी मदर आई थी, जिस कोरियन वॉर की वजह से, जिसकी जूट और कॉटन की वजह से मुल्क इकोनॉमिकली बच गया था 1949 और 50 में। और बाद में पाकिस्तान की आपने डिस्क्राइब किया था, पाकिस्तान के लोग, देखिए एक बच्चा इंक्यूबेटर में है जिसको सांस नहीं ले रहा, और इस बेचारे के अंदर 7 मिलियन रिफ्यूजीज क्रॉस करके आते हैं। 7 मिलियन। इंडिया एक डेवलप्ड मुल्क है, उसके अंदर 5.6 जा रहे हैं। सही। सब इधर आते हैं, लोग इक्वेट कर देते हैं। गिवन द साइज ऑफ इंडिया एंड द रिफ्यूजीज इट गॉट, is no comparison to the small size of Pakistan and the refugees it got. Proportion ठीक नहीं है। Your assets are frozen. Your military vehicles are parked on with the enemy, and your army doesn't have units. There is not even a single complete unit that came to Pakistan. A unit is the basic form of military warfare. वही नहीं थी आपके पास। अयूब खान को हम जाके बाद में क्रिटिसाइज करेंगे कि वो अमेरिका की तरफ क्यों चले गए, क्यों किया? भाई आपका मुल्क थ्रेटेंड है, आपने फौज तो खड़ी करनी है। सही। अच्छा, दूसरी बात ब्यूरोक्रेसी की आती है। जैसे चौधरी मोहम्मद अली पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और फिर अजीज़ अहमद मशरक़ी बंगाल के पहले चीफ सेक्रेटरी, कहा जाता है कि ये मुल्क के सही मास्टर्स बन गए थे, क्योंकि वही बात जो कायद आज़म को था कि पॉलिटिशियंस इतने काबिल नहीं हैं, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाइज उनको ये लगता था कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये मुल्क को खड़ा कर देगी। तो क्या ये क्या आप समझते हैं बाद में इसका क्या नुकसान होगा? देखिए, इसकी दो साइड्स हैं। पहली साइड तो ये है कि इंडीड इसमें कोई शक नहीं कि लियाकत अली खान की डेथ उसके दौरान ही पाकिस्तान वाज द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान वर बीइंग रन बाय ऑन द मिलिट्री साइड बाय अयूब खान, एंड ऑन द सिविल साइड by a coterie of civil servants, out of whom Chaudhry Muhammad Ali stands out, and Sir Zafrullah in foreign policy. लेकिन ये जो हम कैटेगराइज करते थे, now Chaudhry Muhammad Ali was one of the most patriotic Pakistanis, and his name is lower than where it should be in history. From Liaquat Ali Khan's budget in the interim government का जो बजट था, जो पार्टीशन से पहले का लेके बाद में फाइनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पहला आइन आपका वो चौधरी मोहम्मद अली ने ड्राफ्ट किया। सही। अब उनको आप क्विंटेसेंशियल सिविल सर्वेंट मैं नहीं कह सकता, मेरे ख्याल में तो वो पाकिस्तान का मोहसिन था। एक खत है तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो खत एक ऐसे आदमी ने लिखा है जो कि इंटीरियर मिनिस्टर था उस वक्त पाकिस्तान का, और जो तारीख में बहुत बदनाम है। उसका नाम है सिकंदर मिर्जा। वो बाद में पाकिस्तान का 54 के बाद गवर्नर जनरल बना, और उनकी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को एक खत लिखा कि ये जो मौलवी लाहौर के अंदर जगह जगह एंटी अहमदिया जुलूस निकाल रहे हैं, प्लीज कुछ करें। सही।
ان پہ ایکشن لیں, ان کو جواب ہی نہیں آتا تھا. جو آپ کے انفارچونیٹلی جو آپ کے اس وقت کے سیاستدان تھے, بیرنگ اے فیو, ان میں پولیٹیکل ایبلٹی نہیں تھی, کیونکہ آپ نے کیبنٹ گورنمنٹ تو پہلے دیکھی نہیں تھی. انڈیا کا بھی یہی حال تھا. انڈیا واز رن بائی نہرو جی, والا بھائی پٹیل اینڈ وی پی مینن. There were 3 people, Menon the civil servant and the 2, but they lived for a long time. ادھر آپ کے جو 2 پریمیئر اسٹالورٹس تھے وہ چلے گئے. چودھری محمد علی بیک گراؤنڈ میں رہے, انہوں نے ٹیک اوور کرنے کی وزیر اعظم بھی بن گئے, آئین بھی دے دیا, لیکن پولیٹیکل کلاس جو تھی وہ آپ کی میچور نہیں تھی. آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی چودھری محمد علی کے ساتھ پھر جو ہے حسین شہید سہروردی کا کردار, محمد علی بوگرا صاحب کا, ان سب پہ ناظرین بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. جی عمران, ابھی ساتھ ساتھ میرا خیال شخصیات جو ہیں وہ بھی کور ہوتی رہیں گی جن کا نام پاکستان کے لوگوں کو بہت کم پتہ ہے, لیکن اس سے پہلے جو ایک براڈ کویسچن آپ سے پوچھتی ہوں کہ 1950 میں جو ہے ابھی بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. انڈیا میں ادھر آئین بن چکا ہوتا ہے, تو اس میں یہ کوتاہیاں کیوں ہو رہی تھیں؟ تھینک یو روینہ جی. فنڈامنٹل کویسچن ہے. 2-3 وجوہات ہیں. جو پہلی وجہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, پاکستان کا جغرافیائی شیپ. ویسٹ پاکستان کا ایریا ایسٹ پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے. ایسٹ پاکستان جو 6 گنا چھوٹا ہے اس کے لوگ آدھے سے زیادہ ہیں. دنیا کا سب سے عجیب ڈیموگرافکلی اینڈ جیوگرافکلی ملک پاکستان میں, جیسا کہ آپ یہ سوچیں کہ جیسے باقی مسائل کم نہیں تھے, you have a hostile gorilla in the room trying to throttle you with Mountbatten at its helm. And here you are, you get a country which is so difficult to manage with 1000 miles of India in between. میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں, 1500 I think 1500 میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں. پہلے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آپ نے بلائنڈلی فالو کر لیا, انڈیا نے بھی پاکستان نے بھی, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پارلیمنٹری تھا. میں آپ کو آج بتا دوں, یہ آج کی ڈیٹ میں, کہ ایک اصلی پریزیڈنشل سسٹم پاکستان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. مجھے اس پہ کرٹیسائز کیا جائے گا, کمنٹس آئیں گے, لیکن بہت سوچ کے کہہ رہا ہوں. خیر, ہم نے پارلیمنٹری سسٹم, اب پارلیمنٹری سسٹم میں آپ نے ادھر 400 میں ہے, ادھر 1 ہے, 1 کی میجورٹی ہے, وہ زیادہ پولیٹیکلی میچور ہے. اب آپ کیسے ایسا آئین بنائیں گے جس میں دونوں کے رائٹس پروٹیکٹ ہو جائیں؟ پہلے تو آپ نے غلطی یہ کی, اور اس غلطی میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. برٹش ایڈوائزرز تھے, سر آئیور جیننگز آئے ہوئے تھے پاکستان کی ہیلپ کرنے, ایک اور برٹشر آئے ہوئے تھے. امریکنز کی طرف سے بھی there was a very fine constitutional expert جو چھپ چھپا کے یہ بلاتے تھے. GW چودھری انوالوڈ تھے. قائد اعظم کی کیا ویژن تھی؟ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم کی ویژن مبہم تھی. قائد اعظم کی ویژن یہ تھی کہ it will not be a theocracy. But he never used the word for a secular state. Because he had obtained Pakistan on the basis of Muslims, not Islam. قائد اعظم کی یہ تھی, دو جگہ پر صرف پتہ چلتا ہے. ایک, انہوں نے فیبروری 1948 میں, حیرانی ہوگی آپ کو, امریکن لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کا آئین بتایا تھا کہ یہ ایک ڈیموکریسی ہوگی, لیکن اسلام اس میں شامل ہوگا. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا, فار آل پریکٹیکل پرپسز اٹ وڈ بی اے ویسٹرن ڈیموکریسی وتھ سم بیسک پرنسپلز آف اسلام, جو پرنسپلز آف پالیسی میں یا پریامبل میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور دوسرا ان کا فیمس خطاب 11 اگست 1947 کا, Hindus shall cease to be Hindus and Muslims not in the religious sense but in the political sense. ہزاروں اور چیزیں جس میں وہ اسلام کی بات بھی کرتے ہیں, but it's very clear وہ ایک ڈیموکریٹک ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم چاہتے تھے with certain bits of Islam in the constitution. صحیح. But predominantly ویسٹرن ڈیموکریسی چاہتے تھے. پھر جو 1950 میں پیش ہوا اس میں پھر کیوں کرٹیسزم اب قائد اعظم کی وفات ہو گئی. اس کے بعد آپ نے درست فرمایا, پہلی بیسک پرنسپلز کمیٹی رپورٹ 1950 میں آئی اور دوسری 1952 میں. لیکن یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ پہلی رپورٹ کے اوپر اسلام کی وجہ سے کرٹیسزم ہوئی. پہلی رپورٹ کی وجہ سے اس لیے کرٹیسزم ہوئی کہ انہوں نے اپر ہاؤس میں
10 سیٹیں دیں ایسٹ بنگال کو اور 40 دیں ویسٹ بنگال کو, ٹپیکل ویسٹرن کانسٹیٹیوشنز کے حساب سے. ایکویلٹی آج کل بھی آپ کی ایکویلٹی ہے صوبوں کی. ایسٹ بنگال نے کہا کہ یار یہ تو بڑی مصیبت ہے, لوور ہاؤس میں بھی آپ لوگ زیادتی میں ہوں گے, اپر ہاؤس میں بھی آپ زیادتی ہوں گے, پاپولیشن ہماری زیادہ ہے. تو بنگال سے مخالفت ہوئی. 1952 میں انہوں نے جو بیسک پرنسپلز کمیٹی رپورٹ بنائی وہ پنجاب کے, وہ بنگال کے حق میں ہوگی. پنجاب میں شور مچنا شروع ہو گیا. دین دے کریٹڈ اے محمد علی فارمولا جس میں انہوں نے اتنا میتھس کی انٹریکسی کی کہ سب خوش ہو جاتے. جو محمد علی بوگرا کا تھا فارمولا, وہ اس کی بات جی جی جی, وہ سارا میتھس انہوں نے بنایا وہ تھا. لیکن اس وقت تک وہ ڈسولوشن اور باقی باتیں شروع ہو چکی تھی, اور اس وقت تک ایوب خان کا برین اور باقی برینز اندر آ گئے تھے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کا فیوچر آئین 4+1 صوبوں پہ نہیں بنے گا, پاکستان کا فیوچر آئین 1+1 پہ بنے گا. دے ول کنورٹ ویسٹ پاکستان انٹو 1 یونٹ, سو دیٹ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. دونوں کو ایکول پارلیمنٹری سیٹس دیجئے, اپر ہاؤس کو غائب کر دیں تاکہ ایکویلٹی ہو جائے. کیونکہ ان کو شک ہوا کہ یہ تو کھچڑی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس تک ایوالو کرنے میں 3-4 سال لگے. تھاٹ پروسیس کیا, بائسز ہے, 1 یونٹ بھی کوئی بہت پاپولر نہیں تھا, سندھ میں انپاپولر, بلوچستان میں انپاپولر, لیکن بنگال کے لیے بہتر تھا کہ ویسٹ پاکستان سارے بنگالی ایک جگہ. جی, پھر آپ نے بھی مجھ سے سوال پوچھا تھا, اس دوران ہی قرارداد مقاصد آئی 1949 میں. لیاقت علی خان لے کے آیا کہ یہ ایک بیسک فریم ورک ہے جس پہ میں پاکستان کا آئین بناؤں گا. صحیح. تو اس کے بارے میں اگر آپ, ہاں, میں قرارداد مقاصد کی بات اب کرنے لگی ہوں نا, کہ اس میں پھر یہ کہا جانے لگا کہ اب جو پاکستان کی کھچڑی بن گئی, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جب نام آ گیا تو کہ جمہوریت علیحدہ چیز ہے, اسلام علیحدہ چیز ہے, اور وہ یہ کہا جانے لگا کہ اب یہ ملائزم نے اس کو ہائی جیک کر لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مودودی صاحب اور پنجاب کے اندر جو مولوی حضرات تھے انہوں نے اینٹی احمدیہ موومنٹ میں 1953 میں جب پنجاب میں پہلی دفعہ مارشل لا لگا, انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا, اس لیے کہ آئین نہیں بن رہا تھا. جب آئین نہیں بنے گا آپ کے ملک کا تو آپ کا دل کرے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ بھی اس میں گھسا دیں آپ, حالانکہ یہ نعرہ پہلے قائد اعظم نے کبھی نہیں لگایا. تو وہ اسرٹ کر رہے تھے. لیکن میں بڑی ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو مینی ایمیننٹ اسکالرز, آبجیکٹو ریزولوشن واز ناٹ این امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ٹل 1985 in the history of Pakistan. اب تو اس کو سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کہا وہ اس لیے کہ اب آپ ہائنڈ سائڈ میں جا رہے ہیں نا, اس وقت قرارداد مقاصد کو کسی نے اخباروں میں بھی بہت کم آئی تھی. ایک چدوپادھیائے صاحب تھے, انہوں نے اپوز کیا, افتخار الدین نے اپوز کیا, صحیح پرنسپلز پہ کیا. لیکن یا تو پاکستان کے آئین کا دیر سے بننے میں قرارداد مقاصد کا پرابلم ہوتا, اسلام کا فیصلہ پاکستان کے سارے اسکالرز کر رہے ہوتے, تب تو میں اس کرٹیسزم کو مان جاتا. یہ تو مسئلہ ہی تھا. مسئلہ تو تھا فیڈرل سٹرکچر کا اس جغرافیے اور اس آبادی کے تناسب کے ساتھ. پرابلم یہ تھی. اگر پرابلم اسلام ہوتی اس وقت تو میں آپ کے سامنے کنسیڈ کرتا کہ آبجیکٹو ریزولوشن بڑی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے. آبجیکٹو ریزولوشن پاکستان کے 56 کے آئین کا پریامبل تھا. اب پریامبل cannot be enforced. Principles of policy cannot be enforced. پاکستان کے آئین کے پہلے 40 کے قریب جو آرٹیکلز ہیں وہ گڈ انٹینٹ کی ڈاکیومنٹس ہیں. They are non-enforceable in a court of law. 85 کے آئین کی ترمیم میں ضیاء الحق صاحب نے, کیونکہ اس وقت امریکہ بھی اسلام کے حق میں تھا, ویسٹ بھی اسلام کے حق میں, انہوں نے اس کو سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا کانسٹیٹیوشن. اچھا, مجھے ایک اور بات سمجھائیں, اسی دوران میں ٹریٹر کا رواج پڑنے لگ گیا کہنے کا. بہت خوبصورت بات. تو یہ اب حسین شہید سہروردی جو کہ پاکستان بننے میں سب سے آگے جن کی بنگال کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ یوز کر کے قائد اعظم پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے, جو لوگ ان کو بعد میں لیاقت علی خان نے بھی جیلوں میں بھی ڈال دیا, حمید خان باشانی جو تھے, اور شیخ مجیب الرحمان کو بھی بعد میں. تو یہ بتائیے, اور ان کی میرا حال ہے جو حسین شہید سہروردی, ان کی ممبرشپ بھی کینسل کر دی گئی. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ 1948 میں ادھر کلکتہ میں کام کر رہے تھے, اور اس سے بالکل ہٹ کے ایک کلکتہ میں ہندو رہتے تھے اور ان کی ممبرشپ ادھر تھی پارلیمنٹ میں, وہ قائم رہی. بالکل درست. تو یہ چیزیں, یہ اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ ٹریٹر کا اور ان کو انڈیا کا ڈاگ کہا گیا, اس طرح کی باتیں کرنی, یہ چیزیں کیوں سٹارٹ ہوئیں؟ سب سے پہلی بات ہے, حسین شہید سہروردی ایک عظیم آدمی تھے, اور پاکستان کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے ان کو بہت تھوڑی دیر کے لیے اپنایا. اگر ہمیں عقل ہوتی وہ بھی مطلب کہ اور فراست ہوتی
اور ہم جینوئن ہوتے, ہماری پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ جینوئن ہوتی, تو وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنتے. اینڈ ڈیئر آئی سے اٹ, آپ کا ایسٹ بنگال کا مسئلہ خراب نہ ہوتا. لیکن ہوا یہ, ایک تو بات یہ ہے کہ حسین شہید سہروردی کا, تھوڑی سی کریکشن, ان کا پاکستان کی کریشن میں بہت بڑا رول نہیں تھا. وہ یونائٹڈ بنگال کی وجہ سے قائد اعظم کے قریب تھے, وہ چاہتے تھے کہ کلکتہ رہے کیونکہ وہ بنگال کے حق میں تھے. لیکن وہ سیاسی طور پہ قائد اعظم کے بعد, اور ڈیئر آئی سے دس, کہ لیاقت علی خان سے زیادہ بہتر, میچیور, اکمپلشڈ, اسٹیوٹ اور پاکستان, یونائٹڈ پاکستان کی بقا کے ضامن ہو سکتے تھے. سوال آپ کا یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا؟ ایسا اس لیے نہ ہوا کہ جب 1953-52 تک جب آپ کی ایوب کو اور باقی سول سروس کو اور پنجاب کی فیوڈلز کا ایک کانگلیمریٹ بن گیا, یہ میں اس کو سازش وازش نہیں کہوں گا, نیچرل الائنس ہو گئی, کیونکہ ان کا خیال تھا وہ پاکستان کو بہتر سرو کر سکتے ہیں. تو جب وہ ہو گیا, اس میں حسین شہید سہروردی آؤٹ سائڈر تھے. ٹھیک ہے. اور حسین شہید سہروردی کو بعد میں اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ 1 یونٹ کے حق میں آپ کو ریپبلکن پارٹی ڈیلیور کر دے, کیونکہ وہ الیکٹ ہو گئے تھے. تو وہ ڈیلیور کر دیں اور ان کو اپنایا گیا. اور دیکھیے لینگویج رائٹس ہوئے, شہید مینار بنا, اتنا کچھ ہوا, آئین نہیں بنا. حسین شہید سہروردی نے پارلیمنٹ میں اپنی خوبصورت آواز میں اٹھ کے کہا جب 1956 کا آئین بن گیا کہ آج ایسٹ بنگال کی آٹونمی کا 99% مسئلہ حل ہو گیا. سو آپ کے بنگال کا سب سے اچھا پولیٹیشین جس کو سب عزت وہاں کرتے ہیں, اس نے یونائٹڈ پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا. صحیح. عمران, پھر بریک کا وقت ہو گیا. ابھی ہم نے 1954 کے الیکشنز پہ بھی آپ سے بات کرنی تھی اسی سیگمنٹ میں. ناظرین, باتیں بہت زیادہ ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام تھوڑا کم پڑا ہے. چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین, عمران علی ہمارے ساتھ ہیں. جی عمران, 54 کے جو الیکشن ہوئے صوبائی تھے نا, فیڈرل؟ جی صوبائی تھے. تو کیا ان الیکشن کے بعد کیا ہوا؟ ان الیکشنز میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ جو اردو کی, آپ کو بتایا شہید مینار کی جو اردو نیشنل لینگویج کی کنٹروورسی ہے, اس کے بعد وہاں سول سرونٹس پہنچ گئے. کچھ بہت اچھے تھے, کچھ اچھے نہیں تھے ان کا رویہ. تو وہاں اس بنگال میں جس نے پاکستان بنایا, آہستہ آہستہ بے چینی کی لہر ہوئی اور انہوں نے مسلم لیگ کو بالکل ہی فنش کر دیا. یونائٹڈ فرنٹ تھا فضل الحق کا, وہ جیتا اور آئی تھنک کوئی 97% آف دا سیٹس. مسلم لیگ واز وائپڈ آؤٹ فرام بنگال. یونائٹڈ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی 54 میں بج گئی تھی. پنجاب میں مور اور لیس یہی تھا, یہ لینڈ لارڈ جیت گئے تھے. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا تھا, جو مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو گھنٹی بجی, تو پھر انہوں نے یقیناً کچھ الٹا پہیا چلایا ہوگا. ہاں, اب بہت خوبصورت. اب دیکھیے پروگرام کا ٹائم ختم ہے. ایک انتہائی بڑی آئینی بیٹل بھی ہوئی تھی اس دوران, جو پاکستان کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں. سب سے پہلے ناظم الدین کو ڈسمس کیا گورنر جنرل غلام محمد نے, جس سے بنگال میں سخت بہت ارتعاش ہوا. پھر انہوں نے نشے میں آ کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ہی اڑا دیا, جس کے اوپر مولوی تمیز الدین کیس ہوا, جس کو سندھ اسمبلی نے اسمبلی کو ریسٹور کر دیا. اور فیڈرل کورٹ نے ایک کانسٹیٹیوشنل نقلی پناہ کر کے, مجھے جسٹس منیر کی بڑی عزت ہے, لیکن انہوں نے ضرورت کے باپ, ہاں جی, اصل میں بات یہ تھی کہ he was in close touch with the civil service military combined and he thought he was also a savior of Pakistan having been part of the boundary commission. یہ تھاٹ سرایت کر چکا تھا کہ سیاستدان کسی قابل نہیں ہے. تو انہوں نے بالکل درست کہا, 233A تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا یا 232, اس کو انہوں نے غلط قرار دے کے اپہولڈ کر دیا. اس کے بعد نئی آئین ساز اسمبلی بنی کیونکہ پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہو گئے تھے, اور اس کے بعد 1 یونٹ ہوا 1955 میں. بڑے ہی پرابلمز ہوئی, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا تھاٹ پروسیس جو لوگ گورن کر رہے تھے یہ تھا کہ پلیز آپ اس روز کی میتھمیٹیکل فارمولاز کو ختم کریں. 4+1 نہیں ہو سکتا, 1+1 ہوگا. اور انہوں نے ایک میتھمیٹکس 55 میں جب 1 یونٹ آیا تو اس وقت کون گورنر اور کون وزیر اعظم تھا؟ میرا مجھے پوری طرح تو یاد نہیں ہے جی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ
یہ جو خواجہ ناظم الدین ہی تھے؟ نہیں، خواجہ ناظم الدین نہیں تھے جی، میرا خیال ہے فیروز یا ان میں سے کوئی تھے. اچھا، جب یہ ان کی اس طرح یہ میوزیکل چیئر چلتی شروع ہو گئی، میں روبینہ جی دیکھیے ایک سال وزیر اعظم، وہ میں پڑھ رہی تھی کہ ڈان میں اسٹوڈنٹس، کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اشتہار دیا تھا کہ سب سے ٹیمپرری جاب جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے. وہ جی رات کو جو سیکرٹری ہوتا تھا نا گورنر جنرل کا، اس کا فون آتا تھا کہ کل آپ نے ووٹ کس طرح کرنا ہے. صحیح. دیکھیے روبینہ جی، وزیر اعظم دنیا میں ہر جگہ الیکشن کے بعد بنتا ہے. یہ ملک تھا جہاں روز وزیر اعظم بغیر الیکشن کے بنتے تھے، آپس میں فیصلہ کرتے تھے یہ کر لو، کسی کو بانٹ دیا، کسی کو کچھ کر دیا. جب آئین ہی نہیں بنے گا، جب الیکشن ہی نہیں ہوگا تو وزیر اعظم پھر اسی طرح. 3 وزیر اعظم یہ شروع میں خواجہ ناظم الدین اور بوگرا صاحب اور حسین سہروردی، ان کے تینوں بنگالی تھے. اس کے باوجود ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑا سا مغالطہ، حسین شہید سہروردی آخر والوں میں تھے. نہیں، وہ چودھری محمد علی کے بعد آئے تھے نا. جی اس کے بعد آئے جی، لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کا شروع میں یہ لوگ آتے گئے، لیکن پھر بنگال کا مسئلہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہو گیا کہ جی یہ وزیر اعظم کون سا بنگال کے ووٹ کے اوپر بن رہے تھے. خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ ایک ویک پولیٹیشین تھے، جو کہ بہت اچھے نفیس انسان تھے. محمد علی بوگرا امریکہ میں سفیر لگے ہوئے تھے، ان کو بلا کے کہا آجو جی وزیر اعظم بن جاؤ. حسین شہید سہروردی جینوئن تھے، اور ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ ہی واز ٹو جینوئن. ہاں، وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کوئی جھگڑا تھا، یہ کہتے تھے جوائنٹ ہونا چاہیے. ہاں جی، کیونکہ بنگال میں منورٹیز زیادہ تھیں تو وہ کہتے تھے کہ جی جوائنٹ الیکٹوریٹس ہوں، اور انہوں نے جس طرح لینگویج کے ایک ایشو پہ سٹینڈ لیا تھا، اس پہ بھی تھا. تو اگین چودھری محمد علی کا فہم و فراست، جب وہ 1956 کا آئین بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا چلیے عقل مندی کی، انہوں نے کہا ویسٹ پاکستان میں سیپریٹ الیکٹوریٹس ہوں گے، ایسٹ پاکستان میں جوائنٹ ہوں گے. صحیح. تو پھر 1956 کا آئین جو ہے وہ اس لڑائی جھگڑے کے باوجود چودھری محمد علی کی وجہ سے، چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے، رئیس سورین، بہت کچھ لوگ اس آئین کو برا کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اگر آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے حساب سے دیکھیں بیسٹ آئین تھا. کرٹیسائز کیوں ہوتا ہے؟ کرٹیسائز اس لیے ہوتا ہے اپر ہاؤس نہیں تھا. اب بھائی اپر ہاؤس کیسے بناتے ہیں جب جغرافیکل یہ تھی، کنٹیگوٹی یہ تھی. دوسرا ہوتا ہے کہ وزیر کے صدر کے پاس جو لیٹر آن ان یور کانسٹیٹیوشن 58(2) بھی ایڈ ہوا تھا، اس قسم کا کلاس تھا کہ وہ ہی کین ریموو دا پرائم منسٹر اف دا گورنمنٹ از ناٹ بینگ رن. وہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اسٹرانگ تھے، جو بیوروکریسی، گورنر جنرل اور ایوب اسٹرانگ تھے. اور اس کے علاوہ اس میں اسلامک ٹریڈیشنز بھی تھیں، اچھا پارلیمنٹری سسٹم تھا. میرا خیال ہے بہت اچھا آئین تھا. اور اس کے تحت آپ کے ملک میں پہلے الیکشنز فیبروری 1959 ہوئے نہیں. وہ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ روبینہ جی اس لیے نہیں ہوئے آپ کے ملک میں کہ روز روشن کی طرح عیاں تھا کہ میجورٹی لے کے سہروردی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. اچھا، سہروردی صاحب وزیر اعظم بن جاتے تو پہلا ایسا وزیر اعظم بنتا جو کہ اس وقت کی جو ہمارے ایلیٹ تھے، ملٹری ناؤ، ایوب واز فارملی ان پاور، پلس دا سول سروس، پلس دا پنجابی، ہی وڈ ناٹ ہیو بین ان کنٹرول. He was his own man. He would have instituted immediate land reforms. He would have given Bengal its due share in external revenues, جو کہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اور جائز ایشو تھا ایسٹ پاکستان کا. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھ لیتے کہ آپ بنگال کا ایک ایسا کریڈیبل پولیٹیشین، اسٹیٹسمین who believes in united Pakistan، اس کو آپ لے آتے اور آپ ایک آئینی شروع کر دیتے. اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ پاکستان کو ویسٹ منسٹر سٹائل ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی. انہوں نے، میرا خیال ہے، سوری میں بات کاٹ رہی ہوں، جو نیوکلیئر اٹامک انرجی کا پہلا پلانٹ جو ہے وہ انہوں نے ہی کراچی اور اس سائڈ پہ لگوایا بجائے اس کے کہ ادھر. تو یہ بھی بڑی ایک انفارمیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام سٹارٹ ہی بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا. نہیں جی، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ جو کینوپ کا پلانٹ ہے وہ ان کے دور میں لگا ہے، کینیڈا کی مدد سے. صحیح. اور وہ میرا خیال ہے یو ایس اے سے کچھ لینا چاہتے تھے، کچھ لینا چاہتے تھے، لیکن یہ لگ گیا اور ابھی تک فنکشننگ پلانٹ ہے آپ کا، بجلی دیتا ہے آپ کو بغیر کسی کنٹروورسی کے. صحیح، آج تک. عمران، کیا پھر پہلا ماشاء اللہ جو لگا ایوب خان کے پاس، کیا جسٹیفیکیشن سی؟ لوگوں نے کیوں اتنے بھنگڑے ڈالے؟ پہلی بات یہ جی، لوگوں نے بھنگڑا ڈالا، لوگوں کو ریلیف ملا. لوگ روبینہ جی، آپ پاکستان کا یا
انڈیا کا یا بنگلہ دیش کا یا سری لنکا کا عام انسان اپنے لیے ریلیف چاہتا ہے. پاکستان بن گیا, اب وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میرٹ ہو, پاکستان میں روزگار ہو, پاکستان میں چیزیں تھیں بھی, لیکن وہ یہ تھک گئے تھے میوزیکل چیئرز کا گیم دیکھ کے. اور وہ لوگوں کو تو خوشی تھی, لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا نہیں ہوا. جب آپ نے اتنی تگ و دو کے ساتھ ایک ایسا آئین بنایا جس میں بنگال, ایسٹ پاکستان واز ود یو اینڈ یو کوڈ ہیو ہیڈ دیئر پرائم منسٹر, تو آپ کم چینج, کم ریڈیکلزم کر کے میرا خیال ہے آپ پاکستان میں بہت زیادہ اوور دا لانگ ٹرم اچیو کر لیتے, کر سکتے. یہ وہ خوبصورت آئین ہے جو کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. لیکن ہو یہ گیا تھا کہ جنرلی جو پاکستان کی پوری رولنگ کلاس تھی, along with extreme American interest, American cables were saying کہ our men are Iskandar Mirza, our men are Ayub Khan and the Governor General. And the political parties might lead to communist influence. America's foreign policy was being run by a very bright man known as John Foster Dulles. Dulles or Dullism is امریکہ کی alliances کروانا ملکوں کے ساتھ. So they thought here we are with the Pakistan army ready to serve as our army. ایوب کا سینٹینس ہے کہ we will serve as your army. تو امریکہ کا انٹرسٹ تو یہ نہیں تھا کہ پاکستان کی لانگ ٹرم آئینی ترقی ہو, امریکہ کا تو انٹرسٹ تھا کہ رشیا کے پاس ان کو پاکستان کے شاید ہوائی اڈے مل جائیں, جو کہ مل گئے. U2 کا پلان پاکستان سے اسپائی کرتا تھا. تو the Americans were interested, the Americans built up the Pakistan army. ایوب جب دوروں پہ جاتے تھے وہ ایمبیسڈر کو ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے, علیحدہ ملتے تھے, ملٹری کی اپنی ریلیشنز تھیں. تو therefore the Americans sought this کہ پاکستان میں جو اس وقت اینٹی ویسٹ منسٹر سٹائل ڈیموکریٹک فورسز تھیں وہ پرو امریکن تھیں, دوسروں کا پتہ نہیں تھا. صحیح. عمران, اسکندر مرزا نے ایوب خان کو یہ دعوت دی کہ آ کے مارشل لا لگائیں, اور جو ٹریٹر ہیں انہوں نے یہ مطلب ان کے لفظ ہیں کہ ان کو 20 دن کے اندر اندر ملک سے نکال دیا جائے گا. میرا خیال اشارہ انہی کی طرف تھا جو بنگال کے لوگ تھے زیادہ. لیکن ہوا یہ کہ ایوب خان نے ان کا بستر شاید 3 ہفتوں میں گول کر دیا. ایک حضرت علی کا کال ہے, شاید اس پروگرام کے لیے ریلیونٹ نہ ہو, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس انسان سے ڈرو جس کے اوپر تم نے سب سے بڑا احسان کیا ہو. صحیح. ایوب خان تیسری دفعہ ایکسٹینشن ان کو اسکندر مرزا نے دی تھی. 4 سال پہلے ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. صحیح. پہلے آخری 2 سال کی ایکسٹینشن اسکندر مرزا نے دی تھی. اور ان کا خیال تھا کہ میں ایوب کو جب مارشل لاء کے لیے انوائٹ کروں گا تو ایوب مارشل لاء بھی لگا دے گا اور میں صدر رہوں گا, اور میں صدر رہوں گا. لیکن ٹو ایوب خان's ڈسکریڈٹ, اور جس پہ میں ایوب کی ہزاروں باتیں بہت اچھی ہیں, ہم اگلے پروگرام میں جب انہوں نے جس برے طریقے سے اسکندر مرزا کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کہ ان کو پیک کر کے لنڈن کی ایک فلائٹ پہ اپنی اسینشیل چیزوں کے بغیر ناہید مرزا اور اسکندر مرزا کو بھیج دیا, دیٹ واز انکالڈ فار. یہ نہیں کرنا چاہیے سیاسی مخالفین کے ساتھ. ایک بیسک عزت, اور یہ بعد میں پاکستان کے ایک تاریخ کے موڑ پہ پاکستان کے کرنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے گھر میں جا کے مڈل لیول ملٹری آفیسرز ان کی چیزوں کو کک کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. یہ ایک غلط ٹریڈیشن, عام پولیس والے بھی ایون. جی صحیح. تو یہ ہوا, اور ایوب نے لگایا. ایوب کا دور پاکستان کے ہم دیکھیں گے کئی چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی, لیکن سب سے پرائمری چیز ہوتی ہے آئین ملک کو جوڑ کے رکھتے ہیں. صحیح. جب آپ آئینوں کی بے حرمتی کریں گے تو آپ کو شارٹ ٹرم اکنامک اور ڈیفنس بینیفٹس مل جائیں گے, لیکن آپ کا ملک دیر پا اکٹھا نہیں رہ سکے گا. یہ سمجھنے کے لیے بڑی اسٹیٹسمین شپ. لیکن بڑے اسٹیٹسمین تھے ہمارے پاس, محمد علی بوگرا صاحب بھی ایک اچھے بیوروکریٹ تھے. انہوں نے ان کے زمانے میں ایوب خان کو ڈیفنس منسٹر بنایا گیا. آپ ان مووز کو کیا کہیں گے کہ جب ان کو آپ نے پالیٹکس کی یا اس قسم کی سول سروسز کی چارٹ لگا دی تو پھر آپ کس کو بلیم کریں گے؟ نہیں جی, بلیم دونوں کو جاتا ہے, بلیم دونوں سائڈز کو جاتا ہے. دونوں سائڈز کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنی مشکل جغرافیکل کنٹیگوٹی والے اور فیڈرلزم کے ایشو کے تحت صرف آئین اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. صحیح. ایوب کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا, اور ان انیپٹ پالیٹیشین, محمد علی بوگرا واز ناٹ اے گڈ پالیٹیشین. ہی نن آف دیم آفٹر جناح, اینڈ چلو لیٹس پٹ لیاقت دیئر, only Hussain Shahid Suhrawardi was a political leader of stature. اسی لیے پسند نہیں تھا.
ان کو بھی آپ ان کی اسکندر مرزا کی بات کریں لیکن وہ بھی تو لیبنان میں بیروت میں ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کو بھی تو ایگزائل میں. جی ایک تھیوری ہے کہ ان کو بھی کہ ہز ڈیتھ واز ناٹ انڈر نیچرل سرکمسٹانسز, تو اللہ بہتر جانے. ہاں لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی جب واپس بلایا گیا ایوب خان کے دور میں شاید, تو پھر انہوں نے آنے سے شاید انکار کر دیا تھا. اصل میں شاید ان کو پتہ چل چکا تھا کہ جو ایوب کا جو آئین ہوگا بعد میں, اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح تھا. اس کی جو سڑک بھی اٹھاؤ وہ ایوب کے پاس پاور تھے, تو ان کو شاید یہ پتہ چل گیا کہ آئی وڈ بی اے سیکنڈری سٹیزن اینڈ ہی واز ویری بیٹر. ہی واز اے بروکن مین بائی دین. So the hope for united Pakistan and a prosperous Pakistan after he was exiled was a broken man. And اور پھر عوامی لیگ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان والے جو کہ ایک ایوریج ذہانت کے لوگ تھے, بلو ایوریج بھی میرے بنگالی فرینڈ نہ ہو جائیں, ایوریج بھی کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے ان بڑے اسٹیچر والے پولیٹیشینز کے سامنے. جی روبینہ جی, جب آپ ایک لیڈر آف پولیٹیکل کلاس کو ہٹا دیں گے تو پیچھے گھاس پھوس ہی رہ جائے گی نا. صحیح. تو عمران, کیا آپ اب بالکل یہ آخری لمحات ہیں پروگرام کے, اب تک ہم نے جو ڈسکس کیا, آپ کے خیال میں ہم کیا اس کنکلوڈ آپ کریں گے کہ کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا؟ ایک چیز جس کا ہمیں سب کو سبق لینا چاہیے, اور آج کل کے پاکستان کو بھی, کہ آئین بہت بڑی نعمت ہے. آئین جب ٹوٹتا ہے, اور توڑنے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں ملک کو بہتر بناؤں گا, لیکن پھر وہ جو کانٹریکٹ ہے جو چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ انسرٹنٹی میں چلے جاتے ہیں. تو آئین نہ توڑیں, پاکستان کو امپروو کریں, آئین کو کبھی نہ ہلائیں. ابھی بھی کرنٹ پاکستان میں if we can go there, the military and the political class has found an equilibrium to cleanse Pakistan of terrorism. ٹھیک ہے, they have, but they are not touching the constitution. Never touch the constitution, improve upon it. آپ کا ایک بہت خوبصورت کالم ہے انڈیا کے اوپر, جس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کنٹیگوٹی بریک نہیں کی. We must admire India for their constitutional continuity. And where we faltered. صحیح. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اینڈ پہ وہ جو غربت ہے, اسلام ایریا ہے, جو پرابلمز ہیں, کرپشن ہے, جب آپ یہ کنٹینیوٹی کو نہیں چھوڑتے تو پھر آپ ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں. جی بالکل. آخری چیز آپ کی, جب آپ ایگزسٹینشل کنونڈرم میں رہیں گے تو آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتے جو آپ نے فرمائی ہیں. صحیح. بہت اچھی بات. تو یہ کہ پہلے یعنی انسیکیورٹی ختم ہوگی لیڈرز میں تو وہ کچھ پازیٹیو خود بھی سوچیں گے اور لوگوں کے لیے بھی کریں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ 58 تک کو ڈسکس کریں. میرا خیال ہے کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں جو اس پروگرام میں رہ گئے, ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں, ہم اس کو اگلے پروگرام میں کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگلے پروگرام میں ہم اگلی دہائی پاکستان کی اس کو کور کریں گے. عمران, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, اللہ حافظ, ملیں گے اگلے پروگرام میں.